لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ولدت له ابنة فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكور أدخله الله بها الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللہ گزشتہ روایات میں بچوں کی تربیت، بچوں کے نام وغیرہ اور ان کے سونے جاگنے، ان کے اکرام کے حوالے سے کچھ بات عرض کی تھی۔ وہ روایات آئی تھیں جن میں ان کا تذکرہ تھا۔ آج جو روایت ہے اور جو قرآن کریم کی آیت کی تلاوت ہوئی ہے، اس میں خاص کر لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انسان کو پیدا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر جب اس نے اسلام اور ایمان کی دولت کو اختیار کیا تو پھر اس سے بڑھ کر عظمت کسی کی نہیں رہی کہ اسی انسان کی اہمیت اور عظمت سب سے زیادہ ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرکین کے ہاں مرد کی بہت اہمیت تھی اور عورت کی بہت زیادہ ذلت کا انداز ان کے ساتھ اختیار کیا جاتا تھا۔ آج یہ جتنے نعرے لگائے جاتے ہیں عورتوں کے بارے میں، اور پیش وہ غیر مسلم NGOs اور لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ماضی اگر دیکھیں تو خود اس کے بھیانک پن سے وہ اپنے چہروں کو چھپائیں گے کہ اسلام سے پہلے تو عورت کی کوئی حیثیت اور اہمیت تھی ہی نہیں۔ عورت کو اگر اہمیت ملی ہے تو وہ اسلام میں ملی ہے۔ عورت کو اگر عظمت ملی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کہیں بیٹی کے روپ میں، کہیں بہن کے روپ میں، کہیں ماں کے روپ میں۔ ورنہ زمانہ جاہلیت اور بلکہ اب بھی وہ جہلاء جن کا تعلق چاہے کسی بھی طبقے سے ہو، جو لڑکیوں کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں۔ جو اسلام سے جتنا دور ہے اس نے عورت کو اتنا ہی بے وقعت بنایا ہوا ہے۔ حقیقتاً اگر عظمت اور اہمیت بیان کی ہے تو وہ اسلام نے کی ہے۔ اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ان مشرکین مکہ اور کفار کا حال یہ ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی ہے تو وہ دل محسوس کر رہ جاتا ہے۔ یعنی لڑکی کی خبر سن کر اس کے چہرے کے اوپر گویا کہ تاریکی چھا جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی ذلت کے گڑھے میں گر گیا ہے۔
کہ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اس کے بعد فرمایا يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی وجہ سے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہاں لڑکی کا ہونا یہ میرے لیے ذلت کا باعث ہے، لہٰذا وہ قوم سے اپنے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، سوچتا ہے کہ اس بچی کو ذلت کے ساتھ باقی رکھے یا اس کو کہیں لے جا کر مٹی میں دبا دے۔ یہ حالت تھی اسلام سے پہلے مشرکین مکہ کفار کی، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے کفار کے تعلق رکھتے تھے، لیکن لڑکی کا ہونا ان کے لیے باعث عار ہوتا تھا۔ جب اسلام آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا، اب اس کو سنیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولدت لہو ابنۃ فلم یؤذها، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ نہ تو اسے کوئی ایذا پہنچائے، کوئی تکلیف لڑکی کو پہنچائے، نہ ہی اس کی کوئی توہین کرے، نہ قدری کرے، اور نہ محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے۔ تین باتیں فرمائیں کہ لڑکی پیدا ہوئی اور اس شخص نے اس لڑکی کا پیدا ہونا اپنے لیے عار نہ سمجھا اور اس لڑکی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور اس کی ناقدری نہ کی، دوسرے نمبر پہ۔ اور تیسری بات یہ کہ لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ترجیح نہیں دی۔ جیسے بعض گھرانوں میں دیکھنے میں آتا ہے نا کہ لڑکی کی کوئی وقت نہیں ہوتی، لڑکے کو کہتے ہیں جی لڑکا تو بس لڑکا ہے، یہ تو باپ کا سہارا بنے گا، یہ فلاں ہوگا، اور لڑکی ہمارے لیے نعوذ باللہ منحوس ہے۔ فرمایا جس نے ایسا نہیں کیا بلکہ لڑکی کو اپنے لیے انعام سمجھا، لڑکی کی خوشی منائی کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت عطا فرمائی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ادخلہ اللہ بہا الجنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس آدمی کو اس لڑکی کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یعنی اگر اس کے کوئی اعمال ایسے ہوئے بھی صحیح کہ جن کی وجہ سے اس کو جنت میں داخلہ نہ ہونا تھا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ بتائیں اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا کسی کے لیے، کہ کتنا بڑا انعام بتا دیا۔ اور آج یہ اسلام کے اندر وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو نہ سمجھا ہے، نہ اسلام کو جانا ہے، نہ اسلام کے پیروکار ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے بلکہ وہ نفس و خواہشات پر چلنے والے لوگ ہیں، جو دنیاوی مادیت پرستی کے پوجنے والے لوگ ہیں، آج وہ اسلام کے اوپر یہ قدغن لگاتے ہیں، نعوذ باللہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کوئی حق نہیں ہے، عورت کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ یہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بات فرما رہے ہیں کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی نہ اس نے کوئی تکلیف پہنچائی اس کو، یعنی تکلیف میں کیا ہے کہ یہ نہیں کہ بھائی یہ بیٹی اس کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں کی بات ہے، ایک مریضہ کا فون آیا، وہ خاتون کہنے لگیں کہ ہمارے گھر کے اندر بھائی کوئی نہیں ہے، ہم 4-5 بہنیں ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے والدین نے شروع ہی سے ہمیں ہماری نظروں میں ذلیل کیا ہوا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، مسلمان ہو کر جب اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں ہوگا تو پھر یہی ذہن بنے گا۔ میں نے حالانکہ ان کو کہا کہ ایسی بات نہیں ہوتی، والدین کے بڑی محبت ہوتی ہے، تھوڑی سی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو نہیں معلوم، ہمیں اپنے گھر میں منحوس سمجھا جاتا ہے،
کہ ہماری نحوست کی وجہ سے کوئی بھائی ہمارا نہیں آیا، ہماری نحوست کی وجہ سے جو ہے وہ گھر کے اندر معاملات ٹھیک نہیں ہیں، گھر کے اندر جو ہے وہ رزق کی فراوانی نہیں ہے کہ بھائی کوئی نہیں ہے تو کمانے والا کوئی نہیں ہے، باپ بوڑھا ہو گیا۔ تو میرے دوستو، ایسے لوگوں کو دیکھ کر بعض لوگ پھر اسلام کو جو ہے وہ برا کہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خدارا اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا نہ ہی اس کی توہین کی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تکلیف نہیں پہنچائی، دوسری بات یہ کہ اس کی توہین ناقدری نہیں کی۔ ناقدری کیا ہے کہ بچوں کو اچھی تعلیم دی جا رہی ہے، بچی کو پوچھا بھی نہیں جا رہا، بچے کو جو ہے وہ اچھے سے اچھے کپڑے بنائے جا رہے ہیں، اس کو ہر تفریح اور یہ اور فلاں، لڑکی کو بالکل ایک کونے میں کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس طرح سے اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ لڑکے کو لڑکی پر ترجیح نہ دے، بلکہ برابر سرابر دونوں کو، یعنی اولاد ہے، بیٹا بھی آپ کا ہے، بیٹی بھی آپ کی ہے، دونوں کا صحیح طور پہ خیال رکھیں۔ فرمایا ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم، یہ روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو بڑی مستند روایت شمار کی جاتی ہے اور ہوتی ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے یا بندی پر اللہ تعالی کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی، جس انسان پر مرد ہو یا عورت ہو اس پر بیٹی کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی، دوزخ سے بچاؤ کا سامان بن جائے گی۔ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، کہ اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ کل رات کی بات ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے بتاتے ہوئے بھی، لیکن کیا کریں، سمجھانے کے لیے عرض کرنا پڑتا ہے۔ کل رات میں ایک جگہ گیا تو وہاں گزرتے ہوئے ایک صاحب بیٹھے تھے، پرانے واقف کار تھے، پڑوسی ہیں، سلام کیا تو انہوں نے کچھ بات شروع کی اور اسی میں کہنے لگے ارے کیا کریں، 4 بیٹیاں ہیں اور یوں ہے، اور وہ گالم گلوچ والے الفاظ انہوں نے استعمال کرنے شروع کر دیے کہ یہ فکر ہے، یوں ہے، ان بیٹیوں کا کون کرے گا، کیا کرے گا۔ اب بعض مرتبہ وہی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ بعض لوگوں کو بحث کرنا یا کچھ سمجھانا یہ گویا کہ آپ کا خود جاہل بننے والی بات ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا ایسی جگہ بس یہ کہو ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، اللہ عافیت فرمائے، بس یہی حل ہے ان کا۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ جی میری 4 بیٹیاں ہیں اور میرے اوپر تو اتنا بوجھ ہے، اتنی پریشانی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم خود اپنے آپ یہ فیصلہ کریں کہ کیا اسلام نے کسی معاملے میں سختی کا برتاؤ کیا ہے؟ آج ہم اگر کسی بھی انداز میں، مثال کے طور پہ شادی کے موقع پر ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم محاسبہ کریں کہ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں۔ غمی کے موقع پر اگر ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں۔ اگر تجارت میں پریشان ہوتے ہیں تو سوچیں کیوں پریشان ہوتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلی بات شادی کا موقع، شادی کے موقع کے اوپر ہم تمام تر دنیاوی رسم و رواج کو اپناتے ہیں جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ ہم اپنی ناک کو دیکھتے ہیں، ہماری انا خاندان، ہماری ناک نہ کٹ جائے۔ ہم اسلامی تعلیمات کو نہیں دیکھتے، ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے، ہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے طرز عمل، طرز زندگی کو نہیں دیکھتے۔ ورنہ کیا ہوتا اگر ہم آپ کے زندگی کو دیکھتے، اس کو ہم سامنے رکھتے، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دربار رسالت میں ان کی کسی نشانی سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ارے فلاں کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہو گئی۔ مقصود اب ذرا سوچے میں نے یہ بات کیوں بیان کی ہے۔ آج ہماری شادی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک 300 سے 500 1000 1200 باراتی نہیں ہوں گے، ہماری شادی مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک پورے خاندان کو جمع نہیں کریں گے، اہل محلہ کو جمع نہیں کریں گے، علاقے کو، دوست احباب کو، زندگی میں کسی سے سلام دعا ہوئی ہے اس کو نہیں بلائیں گے، ہماری شادی مکمل نہیں ہوتی۔ اور یہاں مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا شہر تھا، چھوٹا سا، بہت مختصر سے جو ہے وہ علاقے پر اس وقت آباد تھا۔ اور کون موجود ہیں وہاں پر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کائنات میں جن سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کہ آپ اگر کسی شادی میں آپ تشریف لے جائیں تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی۔ لیکن اتنی سمپل سی شادی ہوتی تھی، اتنی آسان سی ہوتی تھی کہ یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ میں پورے مدینے کو جمع کروں گا، یا میں جو ہے وہ اللہ کے نبی کو بلاؤں، یا میں صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلاؤں گا تو میری شادی ہوگی، بلکہ ایک معمول کی طرح شادی کا عمل تھا کہ ہاں بھئی شادی ہو گئی، بس ہو گئی، چند لوگ آئے اور شادی ہو گئی۔ تو اب یہ بتائیں یہ پریشانی ہماری خود ساختہ پریشانی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم اس ناک کے خاطر ان پریشانیوں کے اندر مبتلا نہ ہوں، اور جو بیٹی والے ہیں، جو بہن والے ہیں، وہ اس کی کوشش کریں کہ چند لوگوں کے ساتھ بلا کر اور بچی کو رخصت کر دیں تو کیا وبال آ جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہو، یہ اللہ کا انعام ہے، میرا کمال نہیں ہے، میرے بزرگوں کی دعائیں تھیں کہ 4 بیٹیوں کو اسی انداز میں رخصت کیا، اور اللہ کا کرم ہے الحمدللہ کیا ہو گیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں غلط بیانی کر رہا ہوں اور پتنی پیچھے میری بیٹیوں کا کیا حال ہوگا، تو ایک داماد تو میرا یہ مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ منیب الرحمان، یہ میرا داماد ہے۔ دوسرا داماد، پہلا داماد مولانا محمود رشید صاحب جو اقرا کے اندر ہوتے ہیں، وہ میرے بڑے داماد ہیں۔ بھائی ان سے پوچھ لو کہ میرے گھر میں، ان کے گھر میں کیا حال ہے، کیا پریشانی ہے ان کو ان بچیوں کی وجہ سے۔ بات صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، بے مانگے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نیت کر لو اللہ سارے معاملے آسان فرما دے گا، اور نیت نہیں کرو گے تو بھائی پھر چھوٹا سے چھوٹا معاملہ بھی بہت بڑا بن جائے گا۔ تو شادی کے موقع پر ہم نے جو یہ رسومات و خرافات جن کو ہم نے اپنی شادیوں کا جز بنا لیا ہے، اس کی وجہ سے آج ہماری بیٹیاں اپنے گھروں کے اندر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان بوڑھے ہو رہے ہیں، زنا کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، ان کو بیٹیاں شادیاں نہیں ہو رہی، ان کی کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ جی اتنا مہر، اتنا جہیز دینے کے مقصد لڑکی کو دینے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے، بارات کے لیے اتنا نہیں ہے، زیور چڑھانا ہے اس کے لیے نہیں ہے، لڑکی والے کہہ رہے ہیں جی بارات کا کھانا کرنا ہے اتنا پیسہ نہیں ہے، جہیز دینا ہے اتنا پیسہ نہیں ہے، کیسے ہم شادی کریں؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کر لو، سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ یہ ایک سوچ رکھو کہ میرا رب راضی ہو جائے، دنیا راضی ہو نہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر تو راضی تو سب راضی، اور اگر تو نہیں راضی، کیا ہمارے حضرت والا شعر پڑھتے تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہاں جو تو میرا تو سب میرا، آگے کیا تھا؟ فلک میرا، زمین میری، آسمان میرا، یعنی اگر اللہ راضی ہوا تو سب کچھ میرا ہے، اور اگر اللہ راضی نہیں ہوا تو دوستو پھر چاہے آپ اس خاندان کے لیے، برادری کے لیے، محلے کے لیے کچھ بھی کر لو، لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، لوگ راضی نہیں ہوں گے کسی صورت میں۔ اس لیے اپنا ذہن یہ بنا لو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی راضی ہو نہ ہو۔ دوسری بات، آپ آ جائیں غم کی طرف۔
آج مرنا بھی لوگوں کے لیے بھاری ہو گیا ہے. لوگوں کے لیے مرنا کہ جب اللہ نہ کرے جو اس قسم کا ذہن رکھتے ہیں، جب ان کے ہاں کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو ایک دوسرے سے دعائیں کراتے ہیں، یار دعا کرو ابا چلنا بسیں، ابھی تو میرے پاس تیجے 40ویں کے پیسے بھی نہیں ہیں. یہ دعا کراتے ہیں کہ یہ دعا کرو کہ ابا اماں ابھی نہ مرے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے دعوت کرنے کے لیے. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ ہمیں اسلام کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا. ہاں اللہ نے کسی کو دیا وہ ایصال ثواب کرے. اب ایصال ثواب کیا ہے؟ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کھانا ہی بنوانا چاہتے ہیں، تو میرے دوستو ذرا ایک عقل کی بات ہے، تھوڑا سا سوچو. پچھلے دنوں اسی طرح وہ ایک فون پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا یہ جو کچھ رسومات مہینے کی رسومات ہوتی ہیں ان کے بارے میں نے کہا ماشاء اللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، پتنی وہ BEd اور کیا کیا انہوں نے پڑھا ہوا تھا، یہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے اس چیز کے اوپر؟ اچھا وہ بات بالکل بے سروپا باتیں تھی، وہ کہانیاں ہیں کچھ کہ وہ اتنی جو ہے نا کام کرو گے تو وہ اتنا تمہیں کچھ مل جائے گا، اتنے لوگوں کو یہ چیز پہنچاؤ گے تو اتنا کچھ مل جائے گا، ایسی بے سروپا بات ہے. میں نے کہا بچپن سے آپ کے ہاں یہ ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے. مجھے میں نے کہا پھر یہ بتایا پریشان کیوں ہیں؟ اب جواب کوئی نہیں تھا تو کہتے میں اس بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتا کوئی. میں نے کہا میں بحث نہیں کر رہا اور نہ میرا مزاج ہے بحث کرنے کا، میں تو آپ کو ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ جو نہیں وہ یوں مقصد آج ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ورنہ دنیاوی معاملات میں اتنے ہوشیار ہیں. ڈاکٹر نے ایک دوا لکھ کر دی، بیٹھیں گے اور کھٹ گوگل کے اوپر کہ جی اس دوا کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں، کیا فائدے ہیں، کیا نہیں، ساری چیز سامنے لے آئیں گے. کوئی کسی کام کے بارے میں بات ہوگی فوراً بیٹھیں گے، ہاں جی میں نے بڑی معلومات کر لی جی، یوٹیوب پر اس کی بڑی معلومات ہے، فلاں اس کا جو ہے چینل اس کے اندر یہ. ایک دین ایسا آسان اور یوں سمجھ لیں بے وقت ہم نے بنا دیا کہ جو چاہتا ہے من گھڑت باتیں شروع کر دیتا ہے. نہ اس کے اندر کسی مستند عالم کو دیکھتے ہیں، نہ کسی مستند مفتی کو دیکھتے ہیں. جسمانی مرض ہوتا ہے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں یہ محلے میں عطائی ڈاکٹر ہے اس کے پاس نہ جانا. ہر کوئی آئے گا نا کہے گا جی اسپیشلسٹ کو دکھائیں، اسپیشلسٹ کو دکھائیں، اور پھر 2-4 پتے بھی بتاتا ہے. میرے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے نا، اب تو میں جھنجھلا کے کہتا ہوں یار بس کریں میں نے بہت دکھا لیا. کیا فلاں کوئی لیاقت نیشنل کا نام لے رہا ہے، کوئی آغا خان کا نام لے رہا ہے، کوئی فلاں کا، کوئی صدر کا. اور دین کا معاملہ ایسا ہے وہاں جسمانی مسئلہ ہے، اللہ نہ کرے اگر اس مرض کے اندر موت آ بھی گئی تو ایک تو یہ کہ مرض کی وجہ سے موت آئے گی، ایک قسم کی شہادت ہوگی، اور مرنا تو پھر ہے ہی. اللہ پاک ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھا لیں تو اس سے بڑا نصیب اور کیا ہوگا. لیکن اگر روح بیمار رہی اور روح کو فائدہ نہیں ہوا، روحانی طور پر اگر موت آ گئی تو میرے دوستو یہ ہمیشہ کا خسارہ ہے. روحانی موت اگر آ گئی اور روح جو ہے وہ صحت مند نہ رہی. اور یہ مسائل شریعت، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا طرز زندگی، یہ ساری ہماری روح کی غذا ہے. یہ سارے اعمال ہماری روح کو مضبوط کرنے والے ہیں. اس سلسلے کے اندر کوئی تحقیق نہیں ہوگی. بس جی میں نے فلاں چینل پہ یہ دیکھا تھا، میں نے فلاں سے یہ سنا تھا. بھائی کوئی مستند مفتی نے آپ کو یہ بات بتائی؟ نہیں جی یہ تو میں نے خیر پوچھا ہی نہیں کسی سے. تو اب یہ جو جتنے بھی رسومات ہوتی ہیں مرنے کے اوپر، اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے. آج اس کی بھی ایک پریشانی ہے کہ لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں اور گھر والے ڈرتے ہیں کہ فلاں کو موت نہ آ جائے. تو اصل مقصود میرا کیا ہے کہنے کا کہ یہ بتائیں یہ ہماری خود ساختہ پریشانی ہے، یہ شریعت کی طرف سے پریشانی ہے. شریعت نے تو ہمیں کوئی اس کا حکم نہیں دیا. سیدھی سمپل سی بات بتائی ہے بھئی کسی کا
انتقال ہو جائے جلد سے جلد، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا جنازہ اس کو تیار کر کے اس کی منزل پر پہنچاؤ، جلد سے جلد، بلا وجہ تاخیر مت کرو۔ یہاں تک حکم ہے کہ رشتہ داروں کا بھی انتظار نہ کرو۔ یہ جو آج رشتہ داروں کے انتظار میں 2-2 3-3 دن تک جو ہے وہ مردے کو رکھا جاتا ہے سرد خانوں کے اندر، یہ بھی غلط ہے۔ بس جو لوگ موجود ہیں جتنی جلد ہو سکے، میں نے اپنی زندگی میں صرف اپنے حضرت والا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو میرے شیخ اول تھے، ان کے جنازے کو دیکھا ہے کہ اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کی تدفین کروا دی، چند گھنٹوں کے اندر، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اسی کی تبلیغ فرمائی۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ میری قبر الگ نہ بنانا بلکہ عام قبرستان کے اندر بنانا، اور آج بھی پاپوش کے قبرستان میں حضرت کی جو ہے وہ قبر ایک جگہ موجود ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ساری پریشانیاں ہماری اپنی گھڑی ہوئی ہیں، ورنہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بس ہو گیا، اس کے بعد آپ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے، جو آپ پڑھ کر بخشنا چاہتے ہیں۔ تو ہاں، بات چل رہی تھی ایصال ثواب پر۔ اب اس کے لیے عقل کی بات ہے کہ بھئی ثواب آپ کو پہنچانا ہے، آپ کھانا بنائیں، غریبوں کو کھلائیں۔ وہ مستحق لوگ جن کو روزانہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، آپ ان تک کھانا پہنچائیں۔ یہ عقل کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یا یہ عقل کی بات ہے کہ آپ کھانا بنائیں، آپ کے سارے رشتہ دار جو کروڑ پتی بھی اور ارب پتی بھی اور لکھ پتی بھی سارے بیٹھ کر وہ کھانا کھائیں اور بڑی ڈکار لے کر اٹھ جائیں اور کہیں کہ یار زبردست قورمہ بنا ہوا تھا۔ مجھے بتاؤ، ثواب اس میں ہے یا غریب کو پہنچانے میں ہے؟ اب یہ بات کر دو تو کیا کہتے ہیں؟ کون ہے یہ؟ وہابی ہیں۔ یہ ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ وہابی ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، ہم ایصال ثواب سے منع نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مستحق تک اس کا حق پہنچا دو۔ بس اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ مستحق تک پہنچاؤ۔ آپ ایک دن نہیں، آپ روزانہ صرف 40 دن نہیں، آپ 1 سال تک اس کے لیے ایصال ثواب کرو، روزانہ 100 دے کے بنا کر ایصال ثواب کرو، لیکن خدا را مستحق لوگوں کو پہنچاؤ۔ ایسی جگہ کھلانے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے جہاں کھانا ضائع بھی ہو رہا ہے، پلیٹوں میں بھی ضائع ہو رہا ہے، ویسے بھی ضائع ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرا مقصد صرف بتانے کا یہ ہے کہ اسلام میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، یہ ساری مشکلات ہمارے ہاتھوں کی پیدا کردہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے نکلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دے، اور یہ جب ہی ہوگا جب نیت کریں گے، ارادہ کریں گے۔ دیکھیں، ایک غریب آدمی اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے نا، اس عمل کو مشعل راہ نہیں بنایا جاتا، لوگ اس کی پیروی نہیں کرتے، کہتے ہیں غریب آدمی ہے، اس کا بیچارے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ لیکن ایک کروڑ پتی آدمی ہو اور وہ اپنی بیٹی کو سادگی کے ساتھ رخصت کرے اور وہ بارات کا کھانا نہ دے، بلکہ یہ اعلان کرے کہ یہ بارات کے جو کھانے کے پیسے ہیں یہ میں فلاں یتیم خانے میں جمع کروا رہا ہوں، یا فلاں غریبوں کے لیے میں یہ جو ہے چندہ دے رہا ہوں، یا فلاں غریبوں کو میں اتنے کپڑے بنا کر دے رہا ہوں، یا میں اپنی بیٹی یا بچے یا جس کی طرف سے بھی ہے میں اس کے لیے اس کو صدقہ جاریہ میں لگا رہا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ، لوگ اس کی پیروی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ کہ نہیں بھائی یار، واقعی بات ہے کہ اتنا پیسہ اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی بیٹی کو بڑی سادگی سے رخصت کیا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے سمجھنے کی، اور کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، الحمدللہ آپ حضرات نے یہاں دیکھا کہ اللہ کا فضل ہے، کئی مرتبہ 200 300 افراد کی یہاں پر کھانا ہوتا رہا، تو کیا میں اپنی بچیوں کے لیے نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن یہی بات سمجھانے کے لیے اپنے حضرت سے ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ حضرت ہم اس سادگی کو اپنائیں گے انشاءاللہ اور اس کو آگے تک پہنچائیں گے۔ تو آج میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، آپ میں سے کون یہ وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کر جس کو جہاں موقع ملے گا وہ اس کی کوشش کرے گا اور ہمت کرے گا؟ ہے کوئی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ لیکن دوستو، سب یہ اللہ سے مانگنے سے،
نیت بھی رکھے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. کیونکہ یہ جو برادری ہے نا، اور یہ جو خاندان جس کی وجہ سے آج ہم ذلت و رسوائی کا سبب بنے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے، حالانکہ عام طور پر یہ برادریاں ہی جہنم میں لے جانے کا باعث بن رہی ہیں. ایسی ایسی چیزوں پر اختلافات پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ برادری سسٹم ختم ہونا چاہیے، خاندانی سسٹم ختم ہونا چاہیے، لیکن ان کو شریعت پر لانا چاہیے. مقصود یہ ہے کہ ان کو شریعت پر لانا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے. اللہ نے اگر آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائی ہے تو اپنی بساط کے مطابق ان کو سمجھائیں، لیکن لڑائی جھگڑا نہ کریں. لیکن اگر وہ نہ سمجھیں تو کم سے کم ان کے گناہ میں شریک نہ ہوں، ان کے گناہ میں شریک نہ ہوں، لیکن ایسا اختلاف بھی پیدا نہ کریں جس سے انتشار پھیلے. اعتدال والے معاملے کے ساتھ ان کو سمجھا دیں. بہت دن ہو گئے، اس لیے اس بات کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں جو الحمدللہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے، اور پھر بہت ساروں نے اس پر عمل بھی کیا. حضرت فرماتے تھے کہ مثال کے طور پہ آپ کی بھانجی کی شادی ہے، بھتیجی کی شادی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹوٹلی غیر شرعی رسومات وہاں کریں گے. اب ایک تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو بتنگڑ بنا کر اور اختلاف کا سبب بنا کر پورے خاندان میں انتشار پھیلائیں، جا کر کہ دیکھو یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، میں شریک نہیں ہوں گا، اور ایک لڑائی جھگڑا شروع ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو احسن انداز میں جا کے کہ بھائی دیکھو یہ غیر شرعی باتیں ہیں، اگر یہ کرو گے تو بچی کی زندگی میں برکت نہیں رہے گی، لہٰذا یہ نہ کرو. اب اگر وہ باز نہیں آئیں گے، نہیں آتے، آپ خاموش ہو جائیں. اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کا بھتیجی کا آپ پر حق ہے، کچھ بھتیجی کا بھانجی کا آپ کے اوپر کچھ حق ہے، وہ کیسے پورا کریں گے؟ حضرت نے فرمایا ہمارے کہ آپ 2 دن پہلے چلے جائیں، جا کر اپنا حق ادا کریں. مثلا آپ کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، کوئی ہدیہ دینا چاہتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں، آپ لے جا کر کہ بھائی یہ ہماری بھتیجی بھانجی کے لیے ہے، لیکن بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ آپ لوگ چونکہ شریعت کے خلاف سارے معاملات کر رہے ہو، لہٰذا ہم اللہ کو ناراض کر کے تمہارے کاموں میں شریک نہیں ہو سکتے، لیکن ہم اس لیے پہلے آ گئے ہیں کہ ہم اس وقت نہیں آئیں گے. اب دیکھو یہاں آپ نے اعتدال والا معاملہ کیا، اپنا حق بھی ادا کر دیا، تبلیغ بھی کر دی، اور انتشار بھی نہیں پھیلایا، اور اس کے بعد آپ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ان کو بھی یہ فہم اور سمجھ عطا فرما دے کہ یہ شریعت پر چلنے والے بن جائیں. یہ طریقہ ہونا چاہیے جو آج ہم سب بھول چکے ہیں. یا تو کچھ نہیں کریں گے اور یا پھر ایک طوفان کھڑا کر دیں گے، اور وہ اور زیادہ انتشار کا اور فساد کا سبب بن جاتا ہے، جس سے لوگ دین سے متنفر ہو کر اور دور ہونے لگتے ہیں کہ دیکھو کوئی دیندار ایسے ہوتے ہیں. میرے دوستو یہ بات دینداری کی نہیں ہے، مقصد یہ قصور دینداری کا نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے کہ ہم صحیح طور پر کام نہیں کر رہے، صحیح طور پر بات نہیں کر رہے. اللہ رب العزت ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. تو بہرحال میں یہ جو روایت عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کے ذیل میں بعض روایات میں 2-3 قصے بیان کیے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت کس موقع پر بیان فرمائی. تو ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون آئیں، ان کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اور انہوں نے آ کر تقاضا پیش کیا حضرت عائشہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اماں میں کافی دن سے میں بھی اور میری بچیاں بھوکی ہیں، کچھ کھانا ہو تو دے دیں. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو ہے وہ ایک کھجور تھی، اتفاق سے آپ نے وہی کھجور دے دی. اس ماں نے وہ کھجور کے 2 حصے کر کے دونوں بچیوں کو دے دی اور خود نہیں کھائی. ایک واقعہ روایات میں یہ آتا ہے.
دوسرا واقعہ یہ آتا ہے کہ اسی طرح ایک خاتون آئیں، 2 بچیاں ساتھ تھیں، انہوں نے جب تقاضا کیا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 3 کھجوریں تھیں، آپ نے وہ اس خاتون کو دی، تو اس خاتون نے ایک کھجور اپنی بچیوں کو دے دی، ان بچیوں نے کھا لی، اور تیسری کھجور وہ کھانے والی تھی کہ بچیوں نے پھر ہاتھ بڑھایا کہ اماں ہمیں اور دو، تو اس عورت نے، اس ماں نے اس کھجور کو 2 حصے کر کے دونوں بچیوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا۔ تو اس چیز کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑا اثر ہوا، اور پھر جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے پورا واقعہ بیان فرمایا، تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، کہ جو شخص چاہے وہ عورت یا مرد بچیوں کی ذمہ داری اس کو دی گئی اور اس نے احسن طریقے سے اس کو نبھایا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جہنم سے بری فرما دیں گے، جہنم سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے جو بیٹی والے ہیں۔ آج ہم بڑے میں حیران ہوتا ہوں کہ بیٹیوں سے اتنی نفرت کیوں کی جاتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس رب کا فضل ہے، میرے 8 بیٹیاں ہیں، 4 اللہ نے اپنے گھروں کی کر دی، اب 4 کی باپ کی باری ہے، لیکن اس رب کا فضل ہے، کبھی میں نہیں سوچتا، کرنے والی اللہ کی ذات ہے، ہم تھوڑی کرنے والے ہیں، رازق ہم تھوڑی ہیں، مالک ہم تھوڑی ہیں۔ بھائی جس رب نے دیا ہے وہی ان کے نصیب سے بھی دے گا، وہی سارا کچھ کروائے گا، لیکن بچیوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا، اپنے لیے مصیبت سمجھنا، اور پھر اس کا اظہار بچیوں کے سامنے، یہ بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بچیوں کے سامنے یہ اظہار کیا جائے کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو، تم ہمارے لیے مصیبت ہو، تم ہمارے لیے عذاب ہو۔ میرے دوستو سوچو ذرا، اس بچی کو کیا اذیت سے وہ گزرتی ہوگی، ان بچیوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی، اور وہ بچی جب اس حال میں یہ الفاظ سن سن کر بڑی ہوگی تو نفسیاتی طور پر اس کا حشر کیا ہوگا۔ وہ آگے چل کر اس کی جب بچیاں ہوں گی تو وہ ان بچیوں کی پرورش کیسے کر سکے گی، چونکہ وہ خود نفسیاتی مریضہ بنی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ صرف بچی کی نہیں، مقصد آگے اگلی حدیث کے اندر یہ ہے کہ بہن ہو یا بیٹی ہو، صرف بیٹی کا نہیں ہے، بلکہ اگلی روایت آ رہی ہے جس میں یہ صاف اظہار ہے کہ چاہے بیٹی ہو یا بہن ہو، اور اگر کسی کی بہن ہے اور اس نے بہن کی اچھی پرورش کی، بہن کو اپنے لیے انعام سمجھا اور بہن کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اس کے سلوک کیا، اور پھر اس کو جو ہے وہ اچھی جگہ شادی کر دی اور اچھے انداز میں رویہ رکھا، تو یہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ صرف بیٹی کی قید بھی نہیں ہے، یہاں پر اللہ کے نبی نے عام فرما دیا کہ بہن کیوں نہ ہو، اور آج یہ معاملات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ماں باپ مر گئے، بہن گھر میں تھی، شادی ہو گئی، اب وہی آنے والی، یعنی آج میں ایک بات عام طور پر دوستوں سے ایسے کہتا ہوں مذاق میں نے کہ آج عورت کی دشمن ہے۔ ہم مرد دشمن نہیں، عورت کی دشمن ہے۔ بھائی جو بیوی بن کر آئی وہ بھی تو عورت ہے نا، لیکن اب وہ نند کو برداشت نہیں کر رہی، اور اگر وہ نند جو ہے کچھ کھانے کمانے والی، یعنی اگر وہ کوئی جاب کر رہی ہے تو وہ بھابھی کو برداشت نہیں کر رہی۔ رات ہی اپنے عزیزوں کے اندر میں گیا ہوا تھا، اپنے عزیز کے ہاں عیادت کے لیے، وہاں سیم یہی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ نند جو ہے وہ کماتی ہے، اسکول ٹیچر ہے، وہ کہتی ہے نہ بابا نہ، مجھے تو اتنا اللہ دے رہا ہے، میں تو اتنا کما رہی ہوں، مجھے ضرورت کیا شادی کرنے کی۔ جب عورت کا یہ ذہن بن جائے، اب وہ بھابھی کو برداشت نہیں کر رہی، بھابھی نند کو یہی مسائل چل رہے ہیں، اور ہر گھر کے یہ مسائل ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا، جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، جن بھائیوں کو اللہ نے بہنیں دی ہیں، بھائی کوئی کچھ بھی کہتا رہے، لیکن آپ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنا دل بڑا رکھو، اپنا دل بڑا رکھو، اللہ سے مانگو کہ یا اللہ مجھے حوصلہ عطا فرما دے، یا اللہ میرے ذریعے سے تو میری بہن کو اچھی جگہ پہنچا دے، اچھا رشتہ کروا دے، نیک رشتہ کروا دے، میری بیٹیوں کی وہ تربیت کروا لے جس پہ تو نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔
اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا